نقوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ عاشورہ کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ کیا کوئی اس کے بعد کوئی مصدقہ ڈیٹ سامنے آئے گی یا پھر آپ ایک دم سے احتجاج شروع کریں گے، اور یہ لاہ عمل ہے کیا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ پوری قوم کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ماضی کے 3 سالوں میں، اور قوم کے پاس شعور ہے۔ اب اس قوم کو جگانا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر شہری کو اپنی جگہ احتجاج میں کھڑا ہونا۔ احتجاج پرامن ہوگا، احتجاج ایسا ہوگا جس کے اندر کسی کو یہ اریسٹ نہیں کر پائیں گے۔ احتجاج کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ پہلا موومنٹ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو شریعت کورٹ میں چیلنج کرنے جائیں گے انشاءاللہ۔ عوام سے کہیں گے کہ وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ خط کے ذریعے اپنے مارک کر کے سروے دیں کہ they want democracy, they want rule of law۔ انہیں آزادی صحافت بھی چاہیے اور عدالتیں بھی آزاد چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو سلب کر لی گئی ہیں پچھلے 2.5-3 سال کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس قوم کے ساتھ ایک عجیب قسم کا مذاق کھیلا گیا ہے، اور ایک ایسی رجیم آ چکی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ جسے جمہوریت کہہ سکتے ہیں نہ آمریت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر لوگوں کے فلیش پروٹیسٹ بھی شامل ہوں گے، گھروں پہ جھنڈے لہرا کے بھی ہوں گے، گاڑیوں کے ہارن بجا کے بھی ہو سکتے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان کی فیس ماسک پہن کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بڑا فینسی ساؤنڈ کر رہا ہے یہ جو احتجاج آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ہم ہارن بھی بجائیں گے۔ لوگ ہارن تو خیر ویسے ہی بجا لیتے ہیں جب بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے، گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے۔ جب 8:04 کے اوپر سب لوگ ہارن بجائیں گے تو پھر تو مطلب کچھ اور ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، 8:07 پہ یا 5 منٹ پہ اپنے شام کے 8:04۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 8:04 پہ جو لوگ سڑک پہ موجود ہیں وہ ہارن بجائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، عمران خان کی شکل کی ہو سکتا ہے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں شرٹس پہنیں گے، ہم مختلف قسم کالیں دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور عوام کو یہ جو احتجاج وہی وہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ مختلف کالز دیتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ مسڈ کالز نہ ہوں، کال ہی ہو۔ لیکن علی گوہر بلوچ صاحب، چلیں احتجاج تو ان کا رائٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا احتجاج کریں گے کہ ہم آپ حکومت یعنی ہم پہ کوئی کیس نہ کر سکے، 3 MPO کے تحت ہمیں اندر نہ کر دے، ہم پہ مقدمے نہ چلائے، اور ہم سب احتجاج کریں گے جہاں جہاں جو مجھے سمجھ آئی شمیم نقوی صاحب کی بات سے وہ یہ کہ جہاں جہاں جو موجود ہے وہ وہاں احتجاج کرے گا۔ بٹ احتجاج سے پہلے ایک بات ہو رہی ہے اور وہ ہے مذاکرات کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہی سیمز ویری سیریس اباؤٹ گیٹنگ انٹو ٹاک ود پاکستان تحریک انصاف، بٹ پاکستان تحریک انصاف شاید کنفیوزڈ ہے، یا آپ لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ احتجاج کو روکنے سے پہلے اور مذاکرات شروع کرنا یہ کیسے ہوگا، تو کیسے کریں گے مذاکرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی حق ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو احتجاج بھی انہوں نے آج تک کیے، جو ان کی تاریخ ہے، صرف یہ نہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر، اس سے پہلے آپ کو وہ دھرنوں والا سلسلہ بھی یاد ہے، ان کے ہمیشہ جو احتجاج ہیں وہ پرامن ہونے کی بجائے وہ ہمیشہ پرتشدد احتجاج انہوں نے کیے، اور خاص طور پر وہ جو دھرنوں والا احتجاج تھا اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ گرین بیلٹس کے اندر گھسے، ریڈ زون کے اندر گھسے، PTV کے اوپر حملہ آور ہوئے، قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے گئے، قبریں کھودی گئیں، اور مطلب ہے کہ احتجاج کے نام کے اوپر انہوں نے انتشار پھیلایا۔ پھر ان کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے جب وہ تقاریر کرتی ہیں تو وہ آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، لاک ڈاؤنز کر دیں گے، اور اس کے علاوہ مطلب ہے ہر وہ غیر قانونی ہتھ کنڈا، ہر وہ کام جس سے کہ پاکستان کے عوام کا جینا اجیرن ہو جائے، وہ یہ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔
پھر ایک دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تو اسلام آباد کی گرین بیلٹس میں آگ لگائی، لیکن اب تو وہ یہ احتجاج نہیں کر رہے نا، اب تو وہ میرا خیال سے دیٹ از انسپائرڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ جو انہوں نے ایک تقریب میں بتایا تھا وہ کر کے کوئی احتجاج ہے، وہ میرا خیال سے پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو کاپی کر کے اس قسم کا احتجاج کرنا چاہے، تو میرا خیال سے یہ تو کسی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اس احتجاج سے، چھوڑ دیں ماضی میں کیا۔ اچھا دیکھیں، بڑی ایک جو سب سے انٹرسٹنگ بات نقوی صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بقول ان کے کہ وہ غیر جمہوری ہو رہا ہے، تو میرے لیے بڑا یہ ایک سرپرائزنگ بات ہے کہ ان کو 3 سالوں کی چیزیں تو چلے نظر آ رہی ہیں، ان کی اپنی نظر سے وہ جس طرح سے بھی دیکھتے ہیں ان کا حق ہے، لیکن ان کو جنرل پاشا والی باتیں اور جنرل زہید والی باتیں بھول گئے، آر ٹی ایس سسٹم والی باتیں بھی یہ بھول گئے کہ کس طرح سے آئے تھے، کس طرح سے ان کے بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ بھائی ہم تو پوری زندگی کے لیے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں، آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ سر سے کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ نے ہمیشہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ اقتدار کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، تو آج جمہوریت کا بھاشن آپ کے منہ سے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بے شمار گروپ بن چکے ہیں اور ہر گروپ کا ایک اپنا بیانیہ ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کا ہیڈ ایک اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ گروپس بن گئے ہیں تو بالآخر جنہوں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ بالائے طاق رکھ کے اس چیز کو آپ سے بات کریں گے نا۔ گروپ آپ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے جس پہ میں ظاہر ہے کہ ان سے سوال بھی کروں گی، لیکن اب سین یہ ہے کہ ہم نے علی گوہر بلوچ صاحب اس سے آگے بھی جانا ہے۔ چلیں آپ نے اب چونکہ پارٹی اختلافات کا ذکر کر لی ہے تو شمیم نقوی صاحب موجود ہے، میرے سامنے خبر بھی رکھی پڑی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مشال یوسف زئی صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں شیر شاہ صاحب ان پہ طنز کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی حسان خان نیازی جو ہیں وہ اندر ہیں اور یہ باہر ہیں۔ اچھا یہ جو پارٹی اختلافات ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، ویسے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا 100% انڈیویجول پرابلم ہے، لیکن یہ زیادہ پبلک پرابلم اس لیے ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ کو فالو کرتے ہیں تو ایک لیڈر کچھ اور کہتا ہے، دوسرا کچھ اور کر دیتا ہے، اور پھر تیسرا دونوں کی تردید کر دیتا ہے۔ کیا اس پر اوور کم کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں بیفور دیٹ پرٹیکولر پروٹیسٹ جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بیان کیا ہے؟ جی پہلے طرح اگر اجازت دیں تو میں علی گوہر صاحب کو صرف سلائٹلی ٹچ کر دوں۔ پلیز اسکرین از یورز۔ سپریم کورٹ ایک مرحوم ان کے لیڈر کے نام نہیں لینا چاہتا، اس کے اندر جو کچھ ہوا، جو ایک چیف جسٹس کے ساتھ کیا، وہ احتجاج نہیں تھا۔ جو چھانگا مانگا ہوا وہ بالکل جمہوری تھا، جو مری ایکارڈ ہوا وہ بالکل جمہوری تھا۔ آج تک انہی نے تو ایک پتھر بھی نہیں پھینکا کسی جگہ پہ، کوئی گاڑی نہیں جلائی، پورے ایسے پاک دامن لوگ ہیں۔ اور ان کے ساتھی جو ہیں اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے گراؤ جلاؤ کا تو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انہی نے تو پھولوں کے ہار پہنائے تھے، سب کچھ کیا تھا، کوئی نقصان کوئی کیا تھا؟